بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ اس ناول کا نام ہے میرے بخت و تم۔ یہ ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ناول بھی آپ کو پسند آئے گا۔ نیکسٹ ناول بھی آپ ضرور ریڈ کیجئے گا۔ وہ گہرا سانس لیتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ ہال ویران تھا کہ سب تو باہر لان میں تھے نا، یہ واش روم سے باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اف اللہ، یہ جلدی باہر آ جائے، یہ نہ ہو کوئی آ جائے۔ وہ غصے سے جھنجھلائی، ہاتھ میں کرسٹل کا واس پکڑا ہوا تھا۔ وہ چونکی، ڈور تو کھلا ہوا تھا۔ یہ کہاں گیا؟ اف، لگتا ہے اس مولوی کی باتوں نے دیری کر دی ہے۔ میں نے یہاں آنے میں مولوی تمہیں تو چھوڑوں گی نہیں میں۔ وہ غصے سے بائیں کوریڈور کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گارڈن میں تو دلہا ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتی بخت کو دیکھنے لگی تھی جو آغا جی کے پاس کھڑا ان کی بات سن رہا تھا۔ تبھی بلال ان کے پاس آیا تھا، چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ بخت اور آغا جی کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کے چہروں پر غصہ تھا۔ بخت نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا تھا، جس پر آغا جی نے شوق سے بخت کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے۔ وہ لہنگا چٹکیوں سے پکڑتی ہوئی ان کے قریب آئی جہاں اب گھر کے سب افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ جن کے چہروں پر دبا دبا سا غصہ سا تھا، جبکہ اصلاً بخت کے نقوش میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اعظم صاحب سے پوچھنے لگی تھی، جس پر آغا جان نے موبائل بلال کے ہاتھ سے لے کر ریکارڈنگ پر چلایا۔ بھائی، میں جا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کتنی بار کہا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے میری نہیں مانی۔ مجھے کل سے اکیلا تک نہیں چھوڑا۔ فاطمہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ میں جا رہا ہوں، آپ پلیز بخت بھائی سے میری طرف سے معافی مانگ لیجئے گا۔ میں جانتا ہوں میری معافی ان کے نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتی، لیکن اگر میں آپ کے دباؤ میں آ کر شادی کر لیتا تو میں فاطمہ کو اس کی صحیح جگہ نہیں دے پاتا تو کس کا نقصان ہوتا؟ میں یہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا ہوں۔ آپ سب مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آپ کا بھائی احمد۔ زرغون نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھا تھا۔ کیا خدا ایسے بھی راستہ نکالتا ہے؟ اب سب راستے بند ہو گئے تھے تو کیسے اس کے ہنی کے لیے راستہ نکلا تھا؟ وہ حیرت زدہ سی تھی۔ پھر اس نے حنان کو تلاشا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ مسکرائی، جس پر بخت نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ ہونٹوں کو بے ساختہ دانتوں تلے دبا گئی تھی، اس کی خشمگین نظروں کے ڈر سے۔ بلال اور اس کی فیملی بخت سے معافی مانگ کر جانے لگی تھی جب زرغون کی آواز پر وہ رکے۔ شادی تو ہو لینے دیں، پھر چلے جائیے گا، وہ ان کو پلٹتا دیکھ کر بلند آواز میں بولی تھی، جس پر سب نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ مولوی صاحب جو جانے لگے تھے، اس کی بات سن کر ایک دم سے پھر سے چیئر پر بیٹھے کہ شادیوں پر ہنگامہ ہونا ان کے خاندان کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ زرغون، بخت کے تنبیہ لہجے پر اس نے بخت کو دیکھا، پھر اس نے اعظم صاحب سے آنکھوں کا وار کیا تھا۔ بخت، میں چاہتا ہوں یہ نکاح ہو اور ابھی ہو۔ ہم ایک بار پھر فاطمہ کا ہاتھ تم سے بہت عزت سے حنان کے لیے مانگتے ہیں۔ اعظم صاحب اپنے بیٹے کی حالت سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ دل سے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بہن کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ ایک بار پھر سے طلبگار بن بیٹھے تھے۔ بخت کو چپ دیکھ کر وہ لرزی کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ اسی لیے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ بخت ساخت ہوا تھا۔ زرغون، پاگل ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں میں لیتا ہوا غصے سے بولا تھا، جبکہ مولوی نے نخوت سے سر جھٹکا اس کے ہاتھ بخت کے ہاتھوں میں دیکھ کر۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بڑوں کا تو لحاظ ہی نہیں رہا آج کل کے لڑکے لڑکیوں میں۔
مولوی جی نے نخوت سے بولے تھے۔ مولوی جی وہ دونوں میاں بیوی ہیں، ہاتھ تو پکڑ ہی سکتے ہیں سب کے سامنے۔ زرگل نے حیرت سے مولوی کی بڑبڑاہٹ سن کر کہا، جس پر مولوی جی سر جھڑک کر رہ گئے تھے۔ بابا جان مان جائیے نا۔ ہینا نے باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بخت مسکرایا تھا، جس پر سبھی کے چہرے پر ہلکا سا تبسم پھیلا تھا، جبکہ لوگوں میں سرگوشیاں جاری تھیں۔ لے آؤ حنان کو، میں فاطمہ کو لے آتا ہوں، وہ زرغون سے ہلکے تبسم سے بولا تھا۔ وہ کھلکھلائی تھی اور جلدی سے آغا مینشن کی طرف دوڑی تھی۔ وہ باپ بیٹی مسکراتے ہوئے اپنی حویلی کی جانب بڑھے فاطمہ کو لانے کے لیے، جبکہ لوگ حیرت سے دنگ تھے کہ کوئی بھی نکاح بنا ہنگامے کے یہ لوگ کیوں نہیں کرتے۔ بخت اور ہنا دلہن بنی فاطمہ کے پاس آئے، جس کے پاس ملیحہ، ہما اور بھی 3-4 لڑکیاں تھیں۔ وہ بیڈ پر ساکت سی بیٹھی تھی، ٹوٹ کر روپ آیا تھا اس پر۔ مجھے فاطمہ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اس کی سنجیدگی سے کہنے پر سب لڑکیاں باہر چلی گئی تھیں۔ فاطمہ نے جب سر اٹھایا، پھر اپنے بھائی کو دیکھتی وہ دوڑ کر اپنے بھائی کے کشادہ مہربان سینے سے لگی تھی۔ بھائی، میرا وجود آپ کے لیے ہمیشہ پریشانیاں لے کر آتا ہے۔ آج بھی میرے وجود نے آپ کو سب کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اسے پتہ چل چکا تھا، دولہا بھاگ گیا ہے۔ فاطمہ میری جان، آپ کا وجود میرے اللہ کی رحمت ہے، تم ایسا سوچ کر خود کو تکلیف مت دیا کرو۔ بخت اس کا سر بار بار چومتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی تھی، جو اب دھیمے سے اسے کچھ سمجھا رہا تھا، جس پر وہ حیرت سے 2-3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بھائی، حنان مجھ سے چھوٹا ہے اور ضروری تو نہیں زندگی میں شادی کی جائے۔ مجھے نہیں کرنی شادی، میں بس آپ کے مہربان وجود کے سائے میں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ لرز گئی تھی اس کی بات سن کر۔ فاطمہ، اپنے بھائی کو معاف کر دو، اس نے تمہارے لیے غلط انتخاب کیا تھا، لیکن یقین مانو تمہارے بھائی کی خوشی بھی اسی میں ہے، وہ اس کے ہاتھ تھامتا ہوا بولا تھا۔ فاطمہ ایک بار پھر بھائی کی خوشی کے آگے سر جھکا گئی تھی۔ ہنا دونوں ہاتھوں سے تالیاں مارتی چلی آئی تھی۔ یہ سراسر زرغون کی کاپی تھی۔ بخت اور فاطمہ اسے دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ زرغون حنان کا بازو پکڑے گارڈن میں آئی تھی۔ حنان کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی، وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف سے وہ تینوں بھی آ رہے تھے۔ زرغون بھاگتی ہوئی فاطمہ کے گلے لگی تھی، وہ فاطمہ کا ماتھا چومتی اسے ساتھ لیے اسٹیج پر چڑھی تھی۔ دور کھڑی مالا ضبط سے آنسو آنکھوں میں ہی روکتی رہ گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ شاید وہ دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے، تبھی تو مالا کا سچا پیار بھی حنان کے دل میں کوئی فیلنگ نہیں جگا پایا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی، حنان کے چہرے پر ہلکی مسکان دیکھ کر۔ ضروری تو نہیں ہر چیز ہمیں ملے، ہم اس کے خلاف ہو جائیں۔ عشق ایسا ہی ہوتا ہے، محبوب کی خوشی ہی معنی رکھتی ہے، پھر چاہے وہ کسی اور کی خوشی میں ہی کیوں نہ چھپی ہو۔ وہ آنسو صاف کر کے سب گھر والوں کے قریب چلی گئی۔ مولوی جی چہرے پر غصہ لیے نکاح پڑھوا رہے تھے۔ سب بزرگ بھی قدرتیں بھلائے چہروں پر مسکراہٹ لیے ان کے ساتھ موجود تھے۔ زرغون نے مسکرا کر بخت کو دیکھا اور بخت نے اسے، پھر وہ چونکا۔ اس نے تو اب غور کیا تھا، اس کے بال پھر سے اپنی اصلی صورت میں موجود تھے۔ کرلی ہیئر اس کے کندھوں پر بکھرے اس کے چہرے کی معصومیت میں اضافہ کر رہے تھے۔ بخت نے بنا کسی کی نظروں میں آئے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے تھے، سوائے 2 انسانوں کے کسی نے نہیں دیکھی تھی یہ حرکت، مولوی اور شاذم کے۔ شاذم نے تو مسکرا کر ان کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا تھا، اور مولوی نے غصے سے سر جھٹکا۔ لا حول ولا قوت۔ مولوی جی بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ زرغون نے اس کے ہونٹوں کے لمس پر اسے دیکھا تھا۔ آپ کے لیے کچھ بھی، اس نے مسکرا کر ہولے سے کہا تھا، جس پر وہ دھیمے سے مسکرا دیا تھا۔ زرگل نے خود کو دیکھتے خیام کو گھورا، جو وائٹ سوٹ پہنے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، اور نظریں تو چپکی سی تھیں۔ زرگل پہلی بار اتنے عرصے بعد اس کے یوں دیکھنے پر مسکرا دی تھی۔
حنان نے بے یقینی سے اپنے ساتھ بیٹھی ہستی کے ہاتھوں کو ہولے سے انگلی سے چھوا کہ وہ یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ فاطمہ نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ وہ فاطمہ کو حنان کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی، پھر وہاں سے ہوتی وہ آغا جی کے کمرے میں آئی جو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی بیوی کہاں ہے؟ وہ اندر آتی ہوئی بولی۔ مجھ بوڑھے کو کیا پتہ، وہ تعصب سے بولے۔ ہاں ہاں ہاں، اس عمر میں بھی اتنی محبت، ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی غصہ، واہ واہ۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں کندھا مارتی ہوئی شرارت سے بولی۔ آغا جی نے اسے گھورا تھا۔ خوش ہو؟ آغا جی نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، وہ ایک دم سے کھلکھلا دی تھی، جس پر آغا جی مسکرائے۔ شکر ہے، ورنہ مجھے لگا تھا کہیں تمہارے اور بخت کے رشتے میں دراڑ نہ آ جائے۔ آغا جی گہری سانس لیتے تشکر سے بولے۔ وہ حرام آئے ہی نہیں تھے، ڈرپوک کہیں کے۔ آغا جی آپ بھی کسی ڈھنگ کے کڈنیپرز کا پتہ دیتے نا، وہ ناک سکوڑتی ہوئی نخوت سے بولی تھی۔ بیٹے، آپ کے آغا جی کوئی کڈنیپر نہیں تھے جو طرح طرح کے کڈنیپرز کو جانتے ہوں، آغا جی اسے گھورتے ہوئے بولے۔ وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ ویسے بیٹا جی، 2 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں آپ کی شادی کو، آپ نے شرط رکھی تھی کہ 2 ماہ بعد آپ کو طلاق چاہیے تھی میرے بخت سے، اس کا کیا ہوا؟ آغا جی نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ اصل میں جاننا چاہ رہے تھے وہ آگے سے بھلا کیا جواب دیتی ہے۔ اندر آتے وجود کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہ مسکرائی تھی۔ اب آغا جی کو تنگ بھی تو کرنا تھا نا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا اس کی شرارت اس پر کتنی بھاری پڑنے والی ہے۔ وہ شرط قائم ہے، مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ، بھلا ایک بیٹی کے باپ کے ساتھ کون رہنا چاہے گا؟ اس کے چلتے ہونٹ ساخت ہوئے تھے دہلیز پر کھڑے وجود کو دیکھ کر جو ساخت سا کھڑا تھا۔ وہ ڈر کر کھڑی ہوئی تھی۔ زرغون نے منہ صاف کرتے ہوئے سر اٹھا کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے بخت کو دیکھا، جو کمر پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرغون کے دیکھنے پر وہ ہونٹ بھینچتا ہوا کمرے سے چلا گیا تھا۔ زرغون کے چہرے پر ایک دم سے تکلیف چھائی تھی۔ فاطمہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ زرغون بھابی، اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے آپ دونوں میں تو پلیز اسے سالو کر لیں۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ اور بھائی ایک دوسرے سے بالکل بھی بات نہیں کرتے، ایسا کیوں ہے؟ فاطمہ نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارے بھائی میری ایک بے وقوفی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں۔ میں بھی نہیں منا رہی، میں چاہتی ہوں وہ میرے پاس آئیں، میرے پاس بیٹھیں، میرا ہاتھ تھامیں اور کہیں زرغون کیا تمہیں میرا ساتھ دل و جان سے قبول ہے؟ وہ کسی جادوئی لمحے میں کھوئی ہوئی بول رہی تھی۔ فاطمہ ٹکٹکی باندھے اس دیوانی لڑکی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اور میں کہوں اس دنیا میں اور اس ابدی دنیا میں آپ کی زرغون کو آپ کا ساتھ دل و جان سے قبول ہے، وہ دھیمی مسکان سے بولی، جس پر فاطمہ نے رشک بھری نظروں سے سیڑھیوں پر کھڑے اپنے بھائی کو دیکھا تھا، جو فاطمہ کے دیکھنے پر باہر نکل گیا تھا۔ سلیوز کونیوں تک موڑتا ہوا وہ ایک نظر اسے دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ زرغون کا دل دھڑک اٹھا تھا اسے دیکھ کر۔ بات سنو، کہیں انہوں نے میری باتیں تو نہیں سن لی؟ زرغون نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر فاطمہ سے پوچھا، جس پر فاطمہ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ زرغون نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے صوفے کی بیک سے سر اٹکا دیا۔ دل پھر سے اداس ہو چکا تھا۔ وہ اس کے حصار میں سونا چاہتی تھی، اس سے ڈھیروں باتیں کر کے اس کے ناک پہ دم کر دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو اسے دیکھتا تک نہیں تھا۔ السلام علیکم آپی۔ حنان کی آواز پر وہ آنکھیں کھولتی ہوئی مسکرائی۔ فاطمہ نے سرعت سے اپنا دوپٹہ اپنی پیشانی پر درست کیا تھا۔ حنان مسکرا دیا اپنی بیوی کے بے اختیار حرکت پر۔ کیسی ہیں آپ اور بھائی کہاں گئے ہیں؟ وہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھتا ہوا زرغون سے بولا۔ فاطمہ کا دل دھڑکا تھا۔ اس کا کندھا اپنے کندھے سے مس ہوتے دیکھ کر وہ تھوڑا سا دوسری سائڈ کھسکی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، وہ منہ بنا کر بولی۔ بھائی آفس گئے ہیں، دراصل وہاں سے فون پر فون آ رہے تھے، شاید کوئی باہر سے کلائنٹ آئے ہوئے ہیں،
جو بھائی سے آفس میں ملنا چاہ رہے تھے۔ فاطمہ نے حنان کے سفید ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی جو سانولے سے پتلے لمبے تھے۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی۔ حنان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر مسکرا دیا تھا۔ زرغون انہیں تنہائی فراہم کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فاطمہ جو اٹھ کر کچن کی جانب جانے لگی تھی، حنان کے پکارنے پر رکی تھی۔ جی؟ وہ اس کی طرف پلٹتی ہوئی نرم لہجے میں بولی، آپ آج ہمارے روم میں سوئیں گی؟ میں آپ سے ہزاروں باتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ آپ کی سننا چاہتا ہوں، کچھ اپنی سنانا چاہتا ہوں۔ وہ بالکل فاطمہ کے پاس کھڑا بڑے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ فاطمہ کا سانولا چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ وہ لرزتے وجود سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا کہ فاطمہ پیچھے بھی نہ ہٹ پائی۔ آئی مس یو الاٹ۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا۔ فاطمہ کا دل اتنے زور سے دھڑکا کہ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اپنی گردن سے مس ہوتے اس کے گرم ہاتھوں کا لمس اسے خود سے بیگانہ کرنے لگا تھا۔ مجھے کچن میں جانا ہے، چائے بنانے۔ وہ پیچھے کی طرف سرکتی ہوئی آہستہ سے بولی، لیکن مجھے تو چائے نہیں پینی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے بڑی شرارتی لہجے میں بولا۔ وہ بھوکلائی، لیکن اس کے ہاتھ کو وہ گردن سے پیچھے کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن مجھے پینی ہے، وہ دھڑکتے دل سے بولی تھی۔ تو مجھے پی لیں، وہ اس کی ناک کو ہونٹوں سے چھوتا ہوا بولا تھا، جس پر وہ ایک دم سے اسے خود سے الگ کرتی بنا اسے دیکھے بھاگی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سے مسکرا دیا تھا۔ کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے پسینے سے تر وجود لیے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ چہرے پر کوسے قضا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اپنی ناک اور گردن کو وہ بڑی بے یقینی سے چھو رہی تھی، جیسے ابھی بھی اس کا لمس ہو۔ خیام نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے چائے لی۔ وہ آج خود اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، بنا اس کے کہے۔ شکریہ۔ خیام نے چائے لیتے ہوئے سر کو خم دیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ویلکم۔ وہ مغرور تاثرات سے بولی، کیا میں سمجھوں میری ملکہ مجھ سے راضی ہو چکی ہیں؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا، لیکن آنکھوں میں مسکراہٹ واضح دیکھی جا سکتی تھی، جس پر زرگل نے اسے گھورا۔ اگر کہوں ہاں تو وہ آئی برو اچکا کر بولی۔ وہ چائے نیچے رکھتا اسے کندھوں سے تھامتا گول گول گھمانے لگا تھا۔ اوئے خوش کر دیتا ای کڑیے، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا، جبکہ وہ گھبرا گئی تھی۔ اللہ چھوڑے مجھے، آپ پاگل ہو گئے ہیں اور مجھے بھی کر دینے کے در پہ ہیں کیا؟ وہ اس سے اپنا آپ چھڑاتی سر تھامتی ہوئی غصے سے بولی، میں پاگل ہوں تو تمہیں پاگل کر دوں گا، دیکھ لینا۔ وہ اسے آنکھ مارتا ہوا بولا۔ زرگل گھبرائی، کہاں وہ سیدھا سادہ سا شریف خیام اور کہاں یہ؟ وہ گھبراتے ہوئے کمرے سے بھاگنے لگی تھی جب وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ میری محبت سے ہار گئی؟ وہ اس کی کمر جکڑے ہوئے شرارت سے بولا۔ آپ نے کچھ پی تو نہیں لیا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے جھمکوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ بھانگ یا کوئی اور نشہ آور چیز؟ وہ گھبرا کر بولی۔ حرام چیزوں کو میں منہ نہیں لگاتا جانے من، تم بس بتا دو رخصتی کب ہوگی ہماری؟ خیام نے شرارت سے زمائنی انداز میں پوچھا۔ مجھے کیا پتہ، اور آپ کی حرکتیں دیکھ کر لگ رہا ہے کبھی نہیں ہوگی۔ وہ غصے سے بولی۔ ہاں 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 یار، تمہیں بڑا پتہ ہوتا ہے نا ان چیزوں کا۔ فلاں کی رخصتی فلاں کی منگنی ہے، اس لیے پوچھ لیا، اور میں امی سے بات کر چکا ہوں، امی کی وہ بھی اسی مہینے کی کوئی ڈیٹ وغیرہ پر راضی ہو گئی ہیں۔ وہ اس کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتا ہوا مسکرا کر بولا۔ کیا؟ وہ شوق سے اس سے اپنا آپ چھڑواتی ہوئی چلائی۔ ہاں بالکل۔ وہ دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالتا ہوا مزاحیہ انداز میں بولا۔ اوف، آپ کی حرکتیں دیکھ کر میں اس رخصتی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوں۔ وہ اس کے کمرے سے بھاگتی ہوئی بولی، جبکہ وہ کھل کر ہنس دیا۔ شکر ہے وہ اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ زرغون تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ زرغون کا شکریہ ادا کرتا ٹھنڈی ہوئی چائے کا کپ اٹھا گیا تھا۔ بخت میرا بھائی، چھوڑ دو
تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ فون میں سے آتی آواز اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ چچ چچ، شہباز رئیس کو لگتا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ اسے بولا۔ میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کو چھوڑ دو، ورنہ چھوڑوں گا نہیں تمہیں اور نہ تمہاری فیملی کو۔ وہ چلایا، ایک لومڑی بھلا میری فیملی کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اور ڈھونڈ لو اپنے بھائی کو اور جو جی چاہتا ہے کر دو، لیکن تمہیں تمہارا بھائی نہیں ملے گا، اور ہاں غلطی سے بھی میرے سامنے مت آنا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولا۔ میں پولیس میڈیا تک جاؤں گا، شہباز رئیس چلایا۔ جہاں دل کرتا ہے جاؤ میری بلا سے، بخت نے کہتے ہی فون بند کر کے ٹیبل پر پٹک دیا۔ کوئی ناک کرتا ہوا اس کے کیبن میں آیا تھا۔ بخت مسکرایا۔ آؤ احمد بیٹھو، اسے کرسی کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کیسے ہیں آپ؟ احمد نے اسے دیکھتے ہوئے احترام سے پوچھا۔ تمہاری دعاؤں سے بہتر ہوں، کیا لوگے، چائے یا کافی یا کولڈ ڈرنک؟ وہ انٹرکام اٹھاتا ہوا بولا۔ کافی، احمد نے کہتے ہی سر جھکایا۔ تمہارے بھائی کو بتا چکا ہوں کہ میں نے تمہیں کڈنیپ کروایا تھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہیں میری بہن میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ آپ نے بلال بھائی سے کہا تھا، تبھی تو انہوں نے مجھے گھر گھسنے دیا تھا، اور وہ لیٹر بھی تو آپ نے زبردستی ہی لکھوایا تھا، احمد نے ہلکی مسکان سے کہا، جس پر بخت مسکرا دیا۔ بات کیا ہے بھائی؟ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، لیکن بھائی نہیں مان رہے، وہ آپ سے ناراض ہیں۔ احمد نے سر جھکائے ہی بات کی شروعات کی۔ آئی نو تمہاری دلچسپی میری کزن مالا میں ہے، اور بلال نے انکار کر دیا ہوگا کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہے، اور وہ اب ہمارے خاندان میں رشتہ داری نہیں کرنا چاہتا۔ آئی ایم رائٹ؟ وہ پیپر ویٹ گھماتا ہوا آئی برو اچکا کر احمد سے تصدیق چاہ رہا تھا، جس پر احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا تھا اس کی حیرت پر۔ احمد، اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، میں اپنے سے جڑے ہر رشتے کی خبر رکھتا ہوں، فکر مت کرو، میں بلال کو منا لوں گا اور تمہاری بات مالا سے طے کروا کر ہی جان چھوڑوں گا، ڈونٹ وری۔ اس نے اسے کافی اٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ احمد ایک دم سے چیئر سے کھڑا ہوتا اس سے لپٹ گیا تھا۔ تھینکس بھائی، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولا۔ ویلکم، اب کافی پیو، مجھے اچھا لگے گا، بخت نے شفقت سے کہا، جس پر وہ سر ہلاتا ہوا پھر سے اپنی چیئر پر بیٹھتا۔ کافی کا کپ اٹھا گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی، ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے، آنکھوں میں ڈھیروں نمی لیے وہ دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ دھیان کے سارے پنچھی اس ظالم شخص کے ارد گرد گھوم رہے تھے، جو اس سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن دور تو تھا نا۔ آپ نے میرا یقین نہیں کیا، آپ نے مجھے کیسے خود سے دور کر دیا؟ بہت برے ہیں آپ، بہت برے ہیں آپ۔ گھٹنے پر سر رکھے روتے ہوئے وہ اس شخص سے شکوہ کر رہی تھی جو کچھ ہی مہینوں میں اس کی پوری زندگی بن بیٹھا تھا۔ یہ رونا اس لیے تھا کہ وہ کل سے اسٹڈی روم میں سو رہا تھا۔ اذلان بخت لاشاری گاڑی کے اندر بیٹھتا، وہ اپنے نام کی پکارے جانے پر رکا تھا۔ مغرور تاثرات لیے وہ لاپرواہی سے پلٹا تھا جب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اس کی طرف نفرت و غصے سے بڑھا تھا۔ تمہاری یہ جرات، تم میرے سامنے آؤ! اس کا گریبان ایک جھٹکے سے پکڑتا وہ بلند آواز میں چیخا تھا۔ اذلان بخت، میری بات! اذلان بخت کے تھپڑ کے باعث اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ بغیرت انسان، میرا نام اپنی اس گندی زبان سے لیا تو زبان کاٹ دوں گا، مکے پر مکہ شہباز رئیس پر برساتا۔ وہ کوئی وحشی ہی لگ رہا تھا۔ بخت، چھوڑ دو اسے، مر جائے گا وہ، خیام نے صورت سے اسے تھامتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ ایسے گندے انسانوں کا مر جانا ہی بہتر ہے، بیچ میں مت آؤ، آج میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی میری بیوی کے لیے ایسی گندی بات کہنے کی؟ اذلان بخت اسے مارتے ہوئے نفرت سے چلایا تھا۔ نیچے گرا شہباز اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ ارد گرد ایک بھیڑ سی جمع ہو گئی تھی، لیکن اذلان بخت کو کون روکتا؟ ان سب کو اپنی زندگیاں پیاری تھیں۔ خیام نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ خیام جلدی سے خود اس زخمی وجود کی طرف جلدی سے بڑھا۔ اذلان بخت گریبان کے بٹن کھولتا، گہرے گہرے سانس لیتا، سینہ مسلنے لگا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا، ہونٹ بھیجے وہ سینے میں ہوتے درد کو برداشت کر رہا تھا۔ صاحب، آپ کے ڈاکٹر کے پاس چلوں؟ دینو کاکا نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، گھر چلیں، باہر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سپاٹ سے انداز میں کہا، جس پر دینو کاکا تعصب سے اپنے صاحب کو دیکھ کر رہ گئے۔ اس کی بیوی پریشان تھی، وہ کیسے اپنے دل کا علاج کروا سکتا تھا؟ اس کے دل کا علاج تو اس کی بیوی زرکون تھی۔
وہ سر جھکاتا ہوا فون نکال چکا تھا۔ ہیلو اذلان بخت اسپیکنگ۔ شہباز رئیس کے بھائی کو چھوڑ دو، اتنی سزا اس انسان کے لیے کافی ہے، اس نے اپنے آدمی کو سنجیدگی سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ اس کی بیوی پریشان تھی، ہاں وہ بہت غصہ تھا اس پر، لیکن وہ ہاسپٹل والے دن جب اس کی انگلی کو ہونٹوں سے لگاتی ہوئی روئی تھی تو وہ نارمل ہو گیا تھا۔ اس سے بات نہ کرنا، اسے نہ دیکھنا، وہ بس اپنی بیوی کی برداشت دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیوی اب اکیلی نہیں، اس لیے وہ آج اس سے بہت سارا پیار کرنا چاہتا تھا، جس سے اس کی دل کی درد کو آرام آ جاتا۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب اس کی گاڑی بخت مینشن کی پارکنگ میں رکی تھی۔ گاڑی سے شان سے نکلتا وہ مضبوط قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھا تھا۔ ہاں وہ گھر جو اسے کبھی کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، آج وہ گھر اس کے لیے باعث سکون تھا۔ اس کی بیوی تھی، بیٹی اور اس کی بہن، اب تو شاید کوئی اور بھی تھا جو ان کی فیملی کو کمپلیٹ کرنے آنے والا تھا۔ وہ ہال کی دہلیز پر رک گیا، کوٹ کو دوسرے بازو پر منتقل کرتا وہ مسکرا دیا، کیونکہ اس کی بیوی اورنج سوٹ پہنے، بالوں کو کندھے پر گرائے آغا جی کے کندھے پر سرک کے روتے ہوئے وہ اس کی شکایتیں کر رہی تھی۔ آغا جی کے چہرے پر آج غصہ تھا۔ فاطمہ سنگل صوفے پر بیٹھی گال پر ہاتھ رکھے فکر مندی سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری آواز پر وہ تینوں ہی بیک وقت دروازے کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ وہ ان کے دیکھنے پر گہری سانس لیتا اندر آیا۔ یہیں رکو، بات سنو۔ وہ جو سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا تھا، آغا جی کے غصے بھری آواز پر رک گیا تھا۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ زرغون کے سرخ ناک کو دیکھتا وہ آغا جی سے سامنے صوفے پر بیٹھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی زرغون کو دیکھتا ہوا آغا جی کے سامنے بڑے صوفے پر بیٹھا۔ جی، وہ بیٹھتا ہوا بولا، کیوں تنگ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ آخر کیا جرم کر بیٹھی ہے وہ جو تم یوں اسے بے رخی کی مار رہے ہو؟ آغا جی کی تیز بھری آواز پر وہ آغا جی کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ زرغون کو، فاطمہ دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نظروں میں بڑے دلچسپ تاثرات تھے۔ یہ آپ سے کس نے کہا میں اسے بے رخی کی مار رہا ہوں؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولا۔ ہم خود دیکھ سمجھ سکتے ہیں، بچے نہیں ہیں ہم، آغا جی برہمی سے بولے، جس پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ اگر اب تم نے اس سے بات نہیں کی تو ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، آخر سمجھ کیا رکھا ہے تم نے ہمیں؟ آغا جی پھر تیز سے بولے تھے۔ آغا جی آپ انہیں ڈانٹیں تو مت، پیار سے سمجھائیں نا۔ وہ آغا جی کے کان کے قریب جھکتی دھیمی آواز میں بولی تھی۔ آغا جی نے اسے دیکھ کر سامنے بیٹھے پوتے کو دیکھا۔ پیار سے نہیں مانتا، ڈھیٹ ہے بہت۔ آغا جی پوتے کو گھورتے ہوئے پوتی سے بولے، تو پھر ڈانٹ لیں آپ۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ بخت کی آنکھیں مسکرا اٹھی تھی، وہ ان کی دھیمی گفتگو سن رہا تھا جو وہ بہت پردے داری سے کر رہے تھے۔ کان کھول کر سن لو، اب اگر تم نے میری پوتی سے بے رخی برتی تو یاد رکھنا ہمارا غصہ، ہم ابھی تمہیں الٹا لٹکا سکتے ہیں، اتنی ہمت ہے ہم میں ابھی بھی۔ آغا جی کافی بلند آواز میں بولے تھے۔ وہ زرغون کو دیکھتا سنجیدگی سے سر ہلا گیا تھا۔ یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ اس پر روب جھاڑتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ فاطمہ چلیں اپنے گھر۔ فاطمہ لان میں رات کی واک کر رہی تھی جب وہ ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اس سے بولا تھا۔ فاطمہ اسے دیکھتی گھبرا اٹھی تھی۔ میں ہاں، ابھی رات کے برتن دھونے ہیں، پھر بھائی کے لیے باداموں والا اسپیشل دودھ بنانا ہے، زرغون بھابھی کے لیے چائے، پھر کچن صاف۔ وہ نہ جانے کے لیے بہانے پر بہانہ بنا رہی تھی جب وہ صورت سے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ گیا تھا، جس پر فاطمہ نیم واہ ہونٹوں سے حیرت سے اسے تکنے لگی تھی۔ ہونٹ لرزنے لگے تھے۔ یہ سارے کام اقصیٰ کر لے گی، میں چاہتا ہوں آج آپ صرف اور صرف میرے کام کریں، وہ زمائنی لہجے میں کہتا فاطمہ کو پریشان کر گیا تھا۔ میں آپ کے صبح کر دوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ مجھے تو ابھی کروانے ہیں، وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ کون سے کام؟ وہ بیچارگی سے پوچھنے لگی تھی۔ یہ میں روم میں جا کر آپ کو بتاؤں گا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ ہاتھ کو دیکھتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ آپ، وہ کچھ کہنے لگی تھی جب وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ چلیں اپنے روم میں، وہ اس کی کلائی تھامتا ہوا بولا۔ وہ بیچارگی سے سر جھکائے ہی سر ہلا گئی تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو چونک کر دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے مالا انہیں دیکھتی مسکرا دی تھی۔ وہ دونوں تو بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے، وہ سوچ کر رہ گئی تھی، لیکن ان کی خوشیوں کے لیے وہ دل سے دعاگو تھی۔ پہلے اس کے دل میں فاطمہ کے لیے بدگمانی آئی تھی،
جو اب کہیں نہیں تھی کہ فاطمہ نے کون سا حنان کو اس سے چھینا تھا، وہ تو تھا ہی اس کا۔ وہ اس کے سونے کا یقین کرتی۔ باہر بالکنی میں چلی آئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، پورے چاند کی روشنی، کہیں کہیں بادل کے ٹکڑے، بہت پیارا سا سما تھا۔ وہ باؤنڈری پر ہاتھ رکھتی تازہ ہوا کو اندر تک کھینچ رہی تھی، پھر وہ چونکی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کافی نظر سے اسے دیکھتی دھک سے رہ گئی۔ شرٹ کے بغیر اس کا کسرتی جسم بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ زرغون، اس نے گمبھیر انداز سے زرغون کو پاگل کر دیا تھا۔ آپ تو مجھ سے ناراض ہیں، وہ خفگی سے بولی تھی۔ وہ مسکرایا۔ زرغون، میری بات دھیان سے سننا۔ ایک ایسا شخص جس نے زندگی میں 3 عورتوں سے دھوکہ کھایا ہو، لیکن تم سے مل کر میں ان سب کے دھوکے کو بھول گیا۔ میری ماں جو ایک نامحرم کی محبت میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میری پہلی منکوحہ بھی ایک غیر نامحرم شخص کے لیے مجھے چھوڑ گئی، میری بیوی بھی ایک اجنبی غیر شخص کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ گئی۔ تو تم خود سوچو میرا وجود کتنی اذیت میں رہا ہوگا۔ تمہیں دیکھ کر میں ان 3 عورتوں کا دھوکہ بھول گیا تھا، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے اور قریب آیا، جو اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی تھی۔ لیکن میری اذیت تمہاری مسکراہٹ، تمہاری شرارتوں سے ختم ہونے لگی تھی۔ میں بھول گیا ان 3 عورتوں کے دھوکے۔ میں خوش رہنے لگا تھا تمہارے چہرے کو دیکھ کر، خود کو مکمل سا سمجھنے لگا تھا، تمہارے وجود کو تمہارا نہیں اپنا سمجھنے لگا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ تم 2 ماہ کی شرط پر میرے ساتھ رہیں۔ کیا مجھے تکلیف نہ ہوئی ریلیشن کا سن کے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا جو ہونٹوں پر ہاتھ رکھے سسکیاں روک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ زرغون، میں تم سے معافی نہیں چاہتا، اور نہ میں تمہیں شرمندہ دیکھ سکتا ہوں۔ میں خود سے ناراض تھا یار، تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ تم سے ناراض تو میرا دل ہی نہیں ہونے دیتا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا ہوا بولا۔ زرغون ایک دم سے اس کے سینے سے لگی تھی، اس کی کمر کو باہوں میں جکڑے وہ رونے لگی تھی۔ ڈونٹ ویپ مائی ہارٹ، وہ اس کا سر چومتا ہوا بولا۔ زرغون، کیا تمہیں میرے ساتھ دل و جان سے قبول ہے؟ وہ اچانک سے ہی اس کا ہاتھ تھامتا اس کے قدموں میں بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ زرغون نے بے ساختہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرغون نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ وہ شاندار سا شخص اس کے قدموں میں بیٹھا اس کے جواب کا طلبگار تھا۔ زرغون کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھلکی تھی۔ زرغون، آئی ایم ویٹنگ یور آنسر، وہ اسے چپ دیکھ کر دھیمے سے بولا تھا۔ مجھے آپ کا ساتھ صرف اس دنیا میں ہی نہیں، اس جہاں میں بھی چاہیے جہاں ہمارا ساتھ ابدی ہوگا، جہاں ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکے گا۔ میں اللہ سے یہی دعا مانگتی ہوں وہ آپ کو اس جہاں میں بھی میرے بخت میں لکھے۔ وہ اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا کر دھیمی آواز میں بولی تھی، جس پر وہ کھڑا ہوتا مسکرا دیا۔ زرغون، تم میرا بخت ہو، پتہ نہیں میں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں اللہ نے مجھے زرغون عطا کی۔ زرغون، تم میری زندگی ہو، وہ بھی جواباً اس کے ہاتھ کی ہتھیلی ہونٹوں سے چھوتا ہوا بولا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اوپر چمکتا چاند، ستارے بھی اس لڑکی کی مسکان پر مسکرا دیے تھے۔ آپ اب مجھ سے کبھی ناراض مت ہوئیے گا، میں آپ کے بنا ذرا بھی نہیں رہ سکتی۔ آپ کی ڈانٹ سننا، آپ کا پیار دیکھنا، آپ کو چڑھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو تنگ کیے رکھنا چاہتی ہوں، وہ اس کی لمبی ناک انگلیوں سے کھینچتی ہوئی شرارت سے بولی تھی، جس پر بخت نے اسے گھورا۔ اور اگر میں تم سے کوئی شرارت کروں تو؟ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا معنی خیزی سے بولا تھا۔ وہ گھبرا کر تھوڑے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ آپ تو بڑے ہیں نا، آپ پر شرارت تھوڑی نہ سوٹ کرے گی، وہ گھبرا کر بولی۔ اب اتنا بھی بڑا نہیں ہوں، بیوی سے تو شرارت کر ہی سکتا ہوں، وہ بھاگتی ہوئی زرغون کی کلائی جکڑتا ہوا آئی برو اچکا کر بولا۔ زرغون گھبرائی اس کے گمبھیر لہجے سے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت قریب کر چکا تھا۔ مجھ سے دور نہ جانا، تمہارے دور جانے سے یہ دل رک سا جاتا ہے، وہ اس کے ہاتھ کو دل کے مقام پر رکھتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ اسے دیکھتی مسکرائی، پھر آہستہ سے جھکتی اس کے دل کے مقام پر ہونٹ رکھ گئی تھی۔ دونوں کی دھڑکنوں نے ایک ساتھ شور سا مچایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بھیجتا ہوا آسودگی سے مسکرا دیا تھا۔ فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو نماز پڑھ کر اس پر پھونک مار رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ حنان اس کے اطراف پر
بازو رکھ کے اس کے رقص کرتی دراز پلکیں دیکھنے لگا۔ فاطمہ آپ جاگ رہی ہیں؟ وہ اس کی پلکوں کو انگلی سے چھوتا ہوا ہولے سے بولا۔ وہ لب کاٹتی ہوئی دھیرے سے پلکیں وا کر گئی۔ صبح بخیر۔ وہ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بولا صبح بخیر۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بولی، سر جھکا ہوا تھا تو پلکیں بھی جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر شرمگی مسکراہٹ تھی جو صرف حنان دیکھ سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا یہ زندگی آپ کے ساتھ مجھے اتنی حسین لگے گی۔ میں نے تو آپ کے ملنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو میرے بخت میں ازل سے لکھ دیا تھا۔ یہ دل ایسے ہی تو آپ کی طرف نہیں کھینچا چلا جاتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑتا ہوا دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کچھ نہیں کہیں گی؟ حنان اسے چپ دیکھ کر بولا۔ میں کیا بولوں؟ وہ پریشانی سے بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ آپ کچھ بھی بولیں، لیکن پلیز بولیں، میں آپ کو سننا چاہتا ہوں، آپ کے ہونٹوں سے اپنا نام سننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا تھا، جس پر فاطمہ کے دل کی دھڑکنوں نے انوکھا سا شور برپا کیا تھا۔ وہ خود سے جوڑنا جانتا تھا۔ حنان مسکرایا۔ آپ شرماتی کیوں ہیں اتنا؟ یار بندہ اب اتنا بھی شائع نہ ہو کہ اپنے شوہر کو دیکھ تک نہ سکے۔ وہ بھرپور شرارت سے بولا تھا۔ آپ مجھے تنگ نہ کریں، آپ کو تنگ کرنے کا حنان لاشاری کا ہی حق ہے۔ آپ پلیز ایک بار مجھے میرے نام سے پکاریں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے نقوش دیکھتا ہوا بولا۔ فاطمہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس کے خوبصورت چہرے پر صرف فاطمہ کا ہی عکس لہرا رہا تھا۔ حنان مجھے جانے دیں، وہ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جائیں، لیکن ایک شرط پر۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ کیا؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرے گال پر کس کرنا ہوگا آپ نے، ورنہ یہاں سے آپ کو اٹھنے میرے تو فرشتے بھی نہیں دیں گے۔ وہ گھبرا گئی تھی اس کے شرارتی لہجے پر۔ حنان میں ایسی نہیں ہوں، وہ منہ بسور کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، سیریسلی فاطمہ آپ ایسی نہیں ہیں، پلیز ایک بار پھر سے کہہ دیں۔ حنان میں ایسی نہیں ہوں، وہ کہا لگاتا ہوا بولا تھا، جس پر فاطمہ مبہوت سی ہوتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ حنان نے مسکراہٹ روکتے ہوئے اس کے سامنے شفاف چہرے کو دیکھا، جس پر کوسے قضا کے رنگ بکھرے حنان کو پھر سے شرارت پر اکسا رہے تھے۔ حنان نے اس کی ناک پر ہولے سے ہونٹ رکھے، جبکہ فاطمہ دھڑکتے دل سے کسی اور ہی جہاں کی سیر کو نکل چکی تھی، جہاں صرف رنگ تھے محبت چاہت کے۔ وہ چل رہی تھی، لیکن سر اتنا بھاری تھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر ریکنگ کو تھام گئی۔ سامنے سے آتے بخت کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھی تھی جب وہ دھڑم سے نیچے گری تھی۔ زرغون! وہ لیپ ٹاپ پھینکتے بڑھتا ہوا بلند آواز میں اسے پکارتا اس کی طرف دوڑا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اسے فرش سے اٹھاتا ہوا پریشانی سے پوچھنے لگا۔ سر چکرا گیا تھا میرا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں باہر آئیں؟ ڈاکٹر کو کال کی ہے، ڈاکٹر آ رہی ہے کچھ دیر میں، تم کمرے میں چلو۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا سنجیدگی سے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ آنکھیں نیچے اس کے سینے سے سر اٹکائے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا پھر سے ڈاکٹر کو فون کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر آخر آپ کب آئیں گی؟ میری وائف کی طبیعت خراب ہے، آپ پلیز ارجنٹ آئیں، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا فون صوفے پر پھینک گیا تھا۔ وہ سر تھامے بیٹھی تھی۔ کیا زیادہ سر درد ہے؟ وہ نرم لہجے میں اس سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ سر ہلا گئی۔ وہ اس کا سر چومتا آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں رکھتا ہوا دبانے لگا تھا۔ زرغون نے حیرت سے آنکھیں وا کیے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ حیرت کیوں ہے تمہیں زرغون؟ تم میری بیوی ہو، میرے وجود کا حصہ ہو، تمہارا سر دبانا میرا فرض ہے، وہ بڑے نرم لہجے میں بولا تھا، جس پر زرغون اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں پر رکھ گئی تھی۔ وہ ہلکی مسکان سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ وہ آگاہ تھا اپنی بیوی کے وجود میں آئی تبدیلی سے، لیکن وہ ڈاکٹر سے کنفرم کروانا چاہ رہا تھا۔ اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی ایک دو دن سے۔ ڈاکٹر کو آتے دیکھ کر سبھی بخت مینشن جمع ہو گئے تھے کہ ایسی کیا وجہ ہے جو ڈاکٹر آئی ہے۔ زرغون اور بخت ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے بخت کے شک کی تصدیق کر دی تھی، جس سے سارے مینشن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب خواتین اس کے پاس بیٹھی اسے مختلف قسم کی ہدایات دے رہی تھیں۔ فاطمہ تو اپنی بھابھی کی بلائیں لے لے کے نہیں تھک رہی تھی۔ وہ ہونٹوں پر شرمگی سی مسکراہٹ لیے سب کو دیکھتی رہی۔ ہنا بھی وہیں بیڈ پر بیٹھی سب کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ مما یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ زرغون کا کندھا ہلاتی ہوئی بولی تھی۔ کچھ نہیں میری جان۔
فاطمہ نے زرغون کی جگہ جواب دیا تھا، جس پر ہنا نے منہ بسور کر اپنی ماں کو دیکھا جو سفید دوپٹہ سر پر لیے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ کوئی الگ ہی زرغون لگ رہی تھی۔ بخت بیٹھک میں مردوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ کوئی مسئلہ لیے آئے تھے، لیکن وہ ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان لیے اپنی بیوی کا چہرہ اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے تھا۔ بخت، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ آغا جی نے اسے مخاطب کیا۔ کس بارے میں؟ وہ چونک کر بولا۔ کیا مطلب کس بارے میں؟ اس مسئلے کے بارے میں کہاں دھیان تھا تمہارا؟ کوئی حال نہیں بچے تمہارا، آغا جی غصے سے بولے تھے، جس پر وہ بجائے سنجیدہ ہونے کے مسکرا دیا تھا، جس پر آغا جی نے اسے دل میں ہزاروں گالیوں سے نوازا تھا۔ ڈھیٹ کہیں کا! وہ غصے سے جھنجھلائے تھے۔ ہنا کو تیار کرتی وہ جھنجھلا رہی تھی۔ آج مالا اور احمد کی مایوں تھی۔ زرغون کے جھنجھلانے کی وجہ بخت تھا، جو 11 دن سے آؤٹ آف کنٹری تھا۔ کل اس نے آنا تھا، لیکن اسے کوئی کام پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکا تھا۔ زرغون کا سراپا بھرا بھرا سا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ گھنگریالے بال کمر سے نیچے تک آئے تھے۔ وائٹ فیروزی سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن منہ بسورے ہوئی تھی۔ آغا جی ان کے ساتھ ہی رہ رہے تھے جس دن سے بخت آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا۔ بابا جان کل آئیں گے، انہوں نے بتایا تھا مجھے۔ ہنا نے اسے پریشان دیکھ کر نرمی سے بتایا تھا۔ جانتی ہوں، آنے دو، میں بھی ان سے بات نہیں کروں گی، وہ ہنا کو کلپ لگاتے ہوئے بولی۔ بھابھی آپ تیار ہو گئی ہیں تو باہر چلیں، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، فاطمہ اندر آتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں میں بس آنے ہی لگی تھی، وہ وہیں ہیئر برش ٹیبل پر رکھ کر کہتی ہوئی فاطمہ کی طرف بڑھی تھی۔ فاطمہ گرین سلک کا شرارہ، اوپر گرین ہی شارٹ شرٹ پہنے ہوئی تھی، سر پر پیلا دوپٹہ تھا۔ وہ پہلے سے کافی خوبصورت ہو گئی تھی۔ سب حنان کی محبت تھی جس نے اسے نکھار دیا تھا۔ وہ پراعتماد بھی ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے، جبکہ زرغون کی شادی کو 5 ماہ۔ مالا اور احمد کی شادی آسان نہیں تھی۔ یہ بخت کا ہی کمال تھا جس نے یہ مشکل کام سر انجام دیا تھا۔ پہلے بلال کو بہت مشکل سے منایا، پھر آغا جی کو، پھر باقی گھر والوں کو۔ جس طرح اس نے منایا تھا یہ صرف بخت ہی جانتا تھا، لیکن اس نے سب کو منا کر ہی سکھ کا سانس لیا تھا۔ آخر سب کو ماننا ہی تھا۔ آخر اس کے ساتھ آغا جی جو تھے، اور آغا جی کی بات کو کون ٹال سکتا تھا بھلا؟ مالا نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ آخر وہ کس کے سہارے اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھتی؟ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، حنان کی محبت سے نکل جانا چاہتی تھی، جو راتوں کو اسے اذیت میں مبتلا رکھتی تھی۔ وہ تھک چکی تھی یک طرفہ محبت کے بوجھ میں۔ اس کے ہاں کرتے ہی سب نے منگنی کے بجائے شادی کو ہی ترجیح دی تھی۔ ساتھ ہی زرگل اور خیام کی بھی رخصتی کرنا طے پائی تھی۔ بخت کو شادی سے 10 دن پہلے ایک ضروری کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا تھا۔ وہ زرغون کو چھوڑ کر تو نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ میٹنگ اسے ہی اٹینڈ کرنا تھی اور بہت اہم بھی تھی۔ شاذم اور ہما کی بھی منگنی کر دی گئی تھی۔ باہر خوب رونق تھی، جشن کا سا سما تھا۔ ڈیک پر چلتے سونگ اور ارسلان شاذم کا ڈانس، واہ بھئی واہ! ہنی اپنے بھائی کو فون کرتے کہ کل بھی نہ آئیں پرسوں آئیں۔ وہ غصے سے ہنی کے پاس آتی ہوئی بولی تھی، جس پر حنان اپنی آپی کی جھنجھلاہٹ پر مسکرایا تھا۔ آپی انہیں ایک اہم کام پڑ گیا تھا یار، آ جائیں گے نا کل؟ وہ اپنی آپی کا گال کھینچتا ہوا محبت سے بولا۔ وہ جواباً ناک سکیڑے سینے پر ہاتھ باندھے سامنے ناچتے شاذم وغیرہ کو دیکھنے لگی تھی۔ یار کیا بورنگ ڈانس کر رہے ہیں یہ سب! وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ اف، میری آپی کا بخت بھائی پر غصہ! وہ سر ہلاتا سوچ کر رہ گیا۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی، جہاں مالا گرین شرارہ سوٹ پہنے، سر پر ریڈ چنری اوڑھے، ناک میں بڑی سی نت لگائے وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ احمد کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ احمد اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جواباً وہ بھی مسکرائی۔ کیسے ہو دلہے میاں؟ وہ احمد کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ ویسے اب میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ وہ شرارت سے اس کی طرف جھکتا ہوا بولا تھا۔ مجھے تو تم پہلے بھی بہت اچھے لگتے تھے، وہ بھی شرارت سے بولی۔ سچی؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ وہ مسکرا کر بولی، لیکن مجھے دیکھ کر آپ کے چہرے پر جو 12 بجتے تھے وہ کیوں بجتے تھے؟ وہ آئی برو جھکا کر پوچھ رہا تھا۔ میرا چہرہ ہے کوئی ٹائم پیس تو نہیں جس پر 12 بجیں گے؟ ویسے آپس کی بات ہے، واقعی تم مجھے ذرا بھی چنگے نہیں لگتے سی، لیکن ہن بڑے اچھے لگ رہے ہو۔
وہ آدھی پنجابی اور آدھی اردو بولتی احمد کو کہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی، جس پر پاس بیٹھی رقیہ دادی نے اسے گھورا تھا اور مالا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اگر آپ کے شوہر مجھے کڈنیپ نہ کرواتے تو آپ کو میں اب بھی اچھا نہ لگتا۔ آئی نو آپ سمجھ گئی ہوں گی، وہ آہستہ سے بولا۔ زرغون حیرت زدہ ہوئی۔ کڈنیپ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے نکلتی ہوئی بولی۔ آپ کو نہیں پتہ؟ وہ چونک کر بولا تھا۔ وہ لب کھولے حیرت سے سوچنے لگی، کیا بخت نے جان بوجھ کر حنان اور فاطمہ کی شادی کروائی تھی؟ اوف، میں کیسے نہیں سمجھ سکی تھی؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی تھی۔ وہ مسکرائی۔ اوف، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں بخت؟ وہ سامنے کھڑے حنان فاطمہ کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، ساکت سی۔ وہ سامنے سے آتی شخصیت کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک ٹو پیس سوٹ پہنے، ہونٹوں پر دھیمی مسکان لیے وہ آغا جی سے مل رہا تھا، پھر اعظم صاحب کی طرف بڑھا تھا۔ سب حیران سے اسے مل رہے تھے۔ جس کی شاندار شخصیت سے سبھی امپریس رہتے تھے۔ خاقان صاحب نے بھی اس سے حال چال وغیرہ پوچھا تھا۔ سب سے ملتا وہ شازم لوگوں کے پاس سے گزرنے لگا تھا جب وہ سب لڑکے اسے اپنے گھیرے میں زبردستی لے چکے تھے۔ وہ سب کو ڈانٹ رہا تھا، لیکن وہ اسے زبردستی بھنگڑا ڈالنے کو کہہ رہے تھے۔ زرغون مبہوت سی اسے دیکھ رہی تھی، جو ایک ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کرتا ان سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ اوف، ڈال دینا بھنگڑا، میں بھی تو دیکھوں یہ کیسے ڈانس کرتے ہیں، وہ ایکسائٹمنٹ سے بڑبڑائی تھی۔ اس کی دلی مراد پوری ہوئی تھی۔ ازلان بخت لاشاری ان کے ساتھ آہستہ آہستہ بھنگڑا ڈالنے لگا تھا۔ اف اللہ، نظر نہ لگے کسی کی، اس نے دور سے ہی بلائی لی تھی۔ اب حنان خیام بھی اس کے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ وہ سب لڑکے گول دائرہ بنائے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ آقا جی نے کئی نیلے نوٹ ان پر سے وار کر پھینکے تھے۔ ہنا دوڑ کر اپنے بابا جان سے لپٹی تھی۔ بڑا پیارا سا سما تھا۔ وہ ان لڑکوں سے جان چھڑاتا احمد بلال سے ملتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ہوئی جواباً بولی تھی۔ کیسے ہو؟ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس پر نظر جمائے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اوف، میں آپ سے ناراض ہوں، مجھے منائیں نہ کہ حال چال پوچھیں، وہ خفگی سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ لیکن میں جانتا ہوں میری وائف مجھ سے ذرا بھی ناراض نہیں، وہ ہموز دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی تھی، جس کے خوبصورت چہرے میں زرغون کے لیے صرف محبت ہی جھلکتی تھی۔ لیکن آپ اتنے دن جو ہم تینوں سے دور رہے، وہ جنگی لہجے میں بولی۔ وہ مسکرایا۔ محنت بھی تو تم تینوں کے لیے ہی کرتا ہوں نا، وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں سے چھوتا ہوا بولا۔ وہ گھبرا کر ایک دو قدم پیچھے ہوئی، پھر اپنی طرف آتے آغا جی کو دیکھنے لگی، جو ان کے قریب آتے ہوئے بخت کو ایک سائیڈ لے گئے تھے۔ اوف، ایک تو میرے شوہر کو میرے پاس کوئی ٹھہرنے ہی نہیں دیتا، میں کیا کروں ان سب کا؟ وہ جھنجھلا کر سیڑھیاں اترتی ہوئی اعظم صاحب کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ مالا نے دور کھڑے حنان کو دیکھا، جو مسکرا کر اپنی بیوی سے کوئی بات کر رہا تھا، جو سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ مالا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس مکمل جوڑے سے نگاہیں ہٹا کر اپنے ساتھ بیٹھے احمد کو دیکھا، جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مالا بھی مسکرا دی۔ وہ خود سے محبت کرتے انسان کی قدر کرنا چاہتی تھی۔ وہ یک طرفہ محبت کو بھول جانا چاہتی تھی، جس میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں تھا۔ بخت بھی زرغون کے ساتھ اعظم صاحب کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ بات ان سے کر رہا تھا، لیکن دیکھ زرغون کو رہا تھا، جو جوس پیتی اسے اگنور کر رہی تھی۔ اوف، یہ بچہ ہے میرا یا میرا ابا، ہر وقت مجھے اپنے پیچھے دوڑائے رکھتا ہے۔ ایک باپ ہے جسے پالیٹکس سے فرصت نہیں۔ افنان کے پیچھے بھاگتی وہ بڑبڑا رہی تھی۔ افنان انتہا کا شرارتی بچہ تھا، وہ ہر وقت ماں کو اپنے پیچھے دوڑائے رکھتا تھا۔ وہ سامنے سے آتے اپنے باپ کی طرف بانہیں بڑھا گیا تھا۔ زرغون کمر پر ہاتھ رکھے رک گئی تھی۔ بابا مما مارتی، وہ ماں کی طرف اشارہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ بخت اس کا منہ چومتا مسکرایا، پھر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو جھنجھلا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، آپ اسے سمجھا دینا، نہ یہ دودھ پیتا ہے نہ ہی کچھ کھاتا ہے، سارا دن میں اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر دبلی سی ہو گئی ہوں۔ آپ اسے اپنے ساتھ آفس لے کر جایا کریں تاکہ آپ کو پتہ تو لگے، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ بخت کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر
بخت افنان کو نیچے کھڑا کرتا ہوا اس کی طرف آیا۔ افنان باہر کی طرف دوڑ گیا تھا۔ زرغون میری جان، میں تو تمہیں بھی اپنے ساتھ آفس لے جانا چاہتا ہوں، لیکن تم ہی راضی نہیں ہوتی۔ اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا لب دباتا مسکرایا تھا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میں سیریس ہوں۔ وہ اس کی قربت سے پریشان ہوتی ہوئی بولی کہ یہاں کوئی بھی تو آ سکتا تھا، میں بھی سیریس ہوں۔ وہ اس کی ناک سے ناک جوڑتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ گھبرا گئی تھی اس کے لو دیتے لہجے سے۔ آپ چھوڑیں مجھے، ہنا سو رہی ہے، آتی ہوگی وہ اس کا ہاتھ کمر سے ہٹاتی ہوئی ارد گرد دیکھ کر بولی۔ میں چینج کر لوں؟ تم تب تک افنان کو باہر سے لے آؤ۔ وہ سنجیدگی چہرے پر طاری کرتا ہوا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھتی مسکرا دی۔ وہ شخص اس کی پرچھائی تھا۔ وہ سوٹ پہنے واش روم سے باہر آیا۔ جب وہ اس کے لیے چائے اور پانی لے آئی، تھینکس مائی لیڈی، وہ پانی کا گلاس پکڑتا ہوا بولا۔ وہ مسکرائی۔ ان کا بیٹا 2.5 سال کا تھا۔ فاطمہ اور حنان کی بیٹی تھی تو خیام اور زرگل کی بھی ایک بیٹی تھی۔ وہ سب خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ مالا احمد کے ساتھ اسپین ہوتی تھی۔ وہ آسودہ زندگی گزار رہی تھی احمد کے ساتھ۔ بالکنی میں کھڑا وہ چائے پیتا اس کے ارد گرد کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ وہ بڑے دھیان سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ زرش اپنی کھڑکی میں کھڑی بڑی حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ غرور کہیں مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی رو دی۔ آپ پلیز رونا چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھنا سیکھیں۔ کب تک پیچھے مڑ کر دیکھتی رہیں گی؟ آپ آغا جی کے دوست کے بیٹے کا جو رشتہ آیا ہے اس کے لیے ہاں کر دیں پلیز۔ زرگل نے زرش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا۔ اس آدمی کی 2 بیٹیاں ہیں زرگل، زرش نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ آپ ہی پلیز حقیقت سے کام لیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں۔ خود کو نہیں، ماما بابا کو دیکھیں، پھر فیصلہ کریں، زرگل سنجیدگی سے کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ زرش نے لب بھینچتے ہوئے ایک فیصلہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیا تھا، اور کرتی بھی کیا، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ خبردار، اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا ہو تو ٹانگیں توڑ دوں گی میں تمہاری۔ بڑا آیا ہاتھ لگانے والا، وہ نیند میں ٹانگیں مارتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ بخت کے پیٹ میں لگی تھی اس کی ٹانگ۔ وہ تو شکر تھا افنان آج ہنا کے ساتھ سو رہا تھا، ورنہ یہ ٹانگ اسے بھی لگ سکتی تھی۔ اس کی یہ عادت نہیں گئی تھی، نیند میں لڑنا، دھمکیاں دینا اور ہاتھ پاؤں مارنا۔ وہ گہرا سانس لیتا اپنے پیٹ پر دھری اس کی ٹانگ بیڈ پر رکھ گیا تھا۔ یہ لڑکی کبھی بڑی نہیں ہوگی، 60 سال کی دادی اماں ہی کیوں نہ بن جائے۔ وہ اس کے نرم نکوش کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ واہ جی واہ، بڑا مزہ آیا مجھے۔ مزہ چکھانے والے ایلی کے بچے، پہلے تو تجھے پاگل خانے بھیجا تھا، اب تجھے جیل بھیجوں گی۔ وہ پھر سے اسے ٹانگ اس کے پیٹ میں مارتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ اوف، اس ایلی کو نہیں جینے دے گی یہ لڑکی، وہ تعصب سے بولا۔ وہ اسے اپنے سینے سے بھینچ گیا تھا۔ بخت، آپ میری نیند ہیں، وہ نیموا آنکھوں سے بولی تھی، اور تم میرا سکون، وہ اس کے ہونٹوں کو آہستہ سے چھوتا ہوا بولا تھا۔ زرغون آسودگی سے مسکراتی ہوئی اس کے وجود میں گم ہوئی تھی۔ مما، یہ افنان مجھے نہیں سونے دے رہا۔ ہنا کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر وہ دونوں کرنٹ کھاتے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے بیٹھے تھے۔ دروازے سے ہنا افنان کو گود میں لیے ہوئے آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ زرغون نے افنان کو اس سے لے کر اپنے ساتھ لٹایا تھا، جبکہ ہنا بھی بخت کی دوسری سائیڈ لیٹی تھی۔ زرغون افنان کو تھپکتی مسکرائی تھی۔ بخت کو دیکھ کر جو لیٹا ہوا زرغون کے بال اپنے سینے پر بکھیر گیا تھا۔ زرغون نے بے چارگی سی مسکان سے اپنے شوہر کو دیکھا، کیونکہ وہ دونوں بچے بخت کے سینے پر سرک گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ بخت کو اس کی جگہ بنانی آتی تھی۔ تھینکس فار واچنگ۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور نیکسٹ ناول بھی تمام آڈینس ضرور ریڈ کریں، وہ بھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔